حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی منزلہ کشتی بنائی، کتنے اہل ایمان سوار تھے، کتنے دن تک کشتی میں رہنا پڑا، کس جگہ کشتی سے باہر آئے، عذاب الہی میں ایک بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل اپنی قوم کو واعظ و تبلیغ کرتے رہے، جس کے جواب میں ان کی قوم انہیں سخت ترین اذیتیں دیتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے اور رات کی تنہائیوں میں اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے، لیکن اس طویل ترین جد و جہد میں ان کے اہل خانہ سمیت صرف 80 افراد ایمان لائے۔ آخر کار وہ لمحہ بھی آ گیا جب آپ نے قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کر دیں، جسے سورہ نوح کی آیت 5 سے 20 کے دوران بیان کیا گیا ہے۔ ان گزارشات کے بعد انہوں نے بارگاہ خداوندی میں نہایت رفت آمیز دعا کی۔ کشتی بنانے کے حکم سے متعلق علامہ ماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس کی لکڑی سے تم کشتی بنا سکو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اسے کاٹ کر اس کے ہموار تختے بنائے۔ اس کام میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی، دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی، جبکہ حضرت قطاد رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق کشتی کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 600 گز اور چوڑائی 300 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ مفسرین کے درمیان لمبائی اور چوڑائی میں تو اختلاف ہے، لیکن کشتی کی اونچائی سے متعلق سب متفق ہیں کہ وہ 30 گز اونچی تھی اور اس میں 3 منازل تھی، جبکہ ہر منزل 10 گز کی تھی۔ سب سے نچلی منزل عام حلال جانوروں اور وحشی جانوروں کے لیے، درمیانی انسانوں کے لیے اور بالائی منزل چرند پرند کے لیے مختص کی گئی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں تھا، اس کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا وہ کشتی آج کل کے زمانے کی عظیم آبدوز تھی۔ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں اور نیچے ہر جگہ اچھی طرح تارکول ملا دینا تاکہ پانی اندر نہ آ سکے، اور کشتی کا سامنے کا حصہ اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرے تو ہنستے مذاق اڑاتے، پھپتیاں کستے اور کہتے، اے نوح علیہ السلام، اس کشتی کو تم چلاؤ گے کہاں؟ کیونکہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی کہتا، معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس کشتی کو ریتیلے صحرا میں چلائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جانب سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے اور ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور جس شخص پر بھی عذاب آئے گا وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا اور اس پر دائمی عذاب اتر جائے گا۔ کشتی تیار ہو چکی تھی اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے سوار کر لو اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور سب اہل ایمان کو بھی جن کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ذی روح مخلوق کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کشتی میں نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کی کل تعداد مرد اور خواتین ملا کر 80 تھی، جبکہ بعض نے اس سے بھی کم تعداد بتائی ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لائے تھے اور ان کے نام سام، حام، یافت تھے، اور ان کی بیویاں اور چوتھی یام کی بیوی بھی شامل تھی جسے کنعان بھی کہا گیا۔ وہ کافر تھا اور اسی طوفان میں غرق ہوا، جبکہ اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کروا کے اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے ہونے والی قیامت خیز
बारिश हर शय को बहा ले जाने के दर पे थी। गोया क़यामत का मंजर था। ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी डूबते चले जा रहे थे, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उन्हें और उनके साथियों को अपने दामन में समेटे अल्लाह के हुक्म से और उसकी हिफाजत में खतरनाक और बिफरी मौजों के दरमियान रवां दवा थी। वरना इतने तूफानी पानी में लकड़ी की कश्ती की हैसियत ही क्या है। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक दूसरे मकाम पर बतौर एहसान फरमाया, और जब पानी में तुग़यानी आ गई तो उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर दिया ताकि उसे तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दे, और ताकि याद रखने वाले कान उसे याद रखें। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि 80 अफराद तकरीबन 150 दिन तक कश्ती में मौजूद रहे। फिर अल्लाह ताला ने कश्ती का रुख मक्का मुकरमा की जानिब फेर दिया तो 40 दिन वो बैतुल्लाह के गिर चक्कर लगाती रही। इसके बाद इसका रुख जबले जोदी की तरफ फेर दिया गया, जहाँ पहुंचकर वो ठहर गई। हजरत कुतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कौम नूह के ये अफराद रजब की 10 तारीख को कश्ती में सवार हुए और 150 दिन तक पानी में रहे, जिनमें से एक माह जबले जोदी पर ठहरे रहे। फिर मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को कश्ती से बाहर आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जोदी पहाड़ से नीचे उतरे और एक बस्ती तामीर की जिसका नाम समानीन रखा। इसी दौरान एक मर्तबा सुबह सोकर उठे तो हर शख्स की जबान बदल चुकी थी, यानी कुल 80 जबानें वजूद में आ चुकी थी। लोग एक दूसरे की जबान नहीं समझ पा रहे थे। उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम सबकी जबानों को समझते और हर एक की तर्जुमानी फरमाते थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।